بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو 1 2 3 1 2 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے تو میں پریس کلب کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کا بھی. آپ میرے لیے یہاں پہ آئے, آپ نے تکلیف کی, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ آپ کی وجہ سے لوگ مجھے پاکستان میں جانتے ہیں. پہلے مجھے کوئی جانتا نہیں تھا. اگر آپ نہ ہوتے تو مجھے بھی میرا نام نہیں یہاں پہ بن سکتا. میرا تو ایک آنا یہاں پہ اس لیے ہے کیونکہ میں تو ایک تو پرائم منسٹر آف ایئر مارشل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو عدالتیں بنائی ہیں یہاں پہ 90 دن میں ان کے لیے فیصلے ہوں گے, کیونکہ میں نے اس کا شور ڈالا تھا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری یہاں پہ جائیدادوں پہ قبضے ہوتے ہیں, باہر سے ہم پیسے بھیجتے ہیں, باہر جا کے ہم بہت محنتیں کرتے ہیں. لائف وہاں پہ ایسے لائف ایزی نہیں ہوتی. پیسے بنانا کوئی ایسے کام نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو کام بہت کرنا پڑتا ہے. نمبر 1 تو میں آیا ہوں آج آپ کے لیے کیونکہ آپ کو پتہ اوورسیز پاکستانی پاکستان سے بہت ڈر گئے ہیں. ہمارا بہت پیارا ملک ہے, یہ ہمارے فیوچر آنے والے بچوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا. جو مہنگائی اور جو حالات یہاں پہ بن گئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. نمبر 1 تو میں تو باہر 42 ایئر سے میں رہ رہا ہوں. میں نے بہت محنتیں کر کے 24 آور محنتیں کر کے پیسے جوڑ کے پاکستان میں کیے, اس لیے کیونکہ ہم سب اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں جا کے اپنے ملک میں پیسے لگاؤ, ملک کی اکانومی اچھی ہو, ہماری فیملی اچھے طریقے کے گھروں میں رہنا شروع کر دے سارا کچھ. نمبر 1 تو میں نے نیشنل ہاسپٹل لاہور میں بنایا, اس کو بنانے والا میں ہوں, اس کا مین شیئر ہولڈر میں ہوں. لیکن یہاں پہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے, یہاں پہ قبضے ہوتے ہیں. نیشنل ہاسپٹل میں ایک سی او کو بنایا, وہ میں باہر بیٹھا ہوں, وہ جناب اپنی بیٹیوں کے لے کے آگے بیٹھ گئی, اپنا گروپ بنا لیا, سارے پیسوں پہ وائٹ منی غائب ہونی شروع ہو گئی. وہاں پہ کیش پیسہ روز آتا ہے, وہ روز کاؤنٹروں میں جمع نہیں ہوتا. آپریشن تھیٹر کیش, فارمیسی کیش, وہ لیب کیش, ڈاکٹروں کی فیسیں کیش, سب چیزیں کیش. ان چیزوں پہ تو ایف بی آر کو ہونا چاہیے نا, ایف بی آر جا کے اس کا ریکارڈ چیک کرے. ایک ہاسپٹل کی ٹرن اوور جو 1 ارب پتہ نہیں 20 کروڑ کی سال کی ٹرن اوور ہے, اس کا پرافٹ شو ہو رہا ہے 2 کروڑ. مگر اس کا مطلب ہے کوئی چیک کر رہا ہے. جب میں ان پہ کیس کرتا ہوں اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں, جو ایس ایس پی کمپنیوں کو دیکھتی ہے وہ اپنا انسپیکٹر بٹھائیں, وہ انسپیکٹر بٹھانے لگے ہیں. ماشاءاللہ ہمارا عدالتیں جو ہے نا, عدالتی سسٹم جا کے اسٹے آرڈر, اس کا کچھ نہیں محمود بھٹی صاحب کر سکتے. وہ اسٹے آرڈر پہ ہی ساری عمر چلتی رہے گی اور لفافے چلتے رہیں گے, وہ اوپر سے فون آ جائے گا. اب میں گورنمنٹ آف پاکستان سے پوچھتا ہوں, اگر آپ میرے جیسے آدمی کے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہے ہیں, مجھے افسوس دے رہے ہیں. میں یتیموں کے لیے کام کرنا چاہ رہا تھا, 1 مربع میری زمین قبضے پہ آ گئی. میری ماں کے نام پہ یتیم خانہ بننا تھا, میرے نام پہ نہیں بننا تھا. وہ زمین میں نے لی تھی, اس پہ قبضہ ہو گیا. 5 سال ہو گئے ہیں میں عدالتوں کے چکر لگاتا رہا ہوں. 2 کروڑ کی میں ٹکٹیں خرچ کر چکا ہوں. 65% یہاں پہ وکیل جو ہیں وہ جعلی وکیل ہیں, جن کے پاس ڈگریاں بھی نہیں ہیں, ان کو ABC بھی نہیں لکھنی آتی. وہ وہاں پہ آ کے ججوں کے سامنے بدماشی کریں گے, جج صاحب اٹھ کے چلے جائیں گے, اس کا کچھ نہیں ہوگا. کوئی آپ کے وال کھینچے گا, کوئی کون کھینچے گا. مطلب اس انسان کے لیے آپ کر رہے ہیں جو غریبوں کے لیے کام کرنا چاہ رہا. اپنے لیے میں کام نہیں کرنا چاہتا, نہ میں کچھ لینا چاہ رہا ہوں. اب میں یہ ججوں سے پوچھتا ہوں, جی جج صاحب جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو افریقہ سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں. میں دنیا پھرتا ہوں, 80 ملکوں میں پھرتا رہا ہوں, میرے آفس رہے ہیں 80 ملکوں میں. وہاں پہ یہ حالات نہیں ہیں جو پاکستان کے حالات بن گئے. ایک عام آدمی کیا بنے گا یہاں پہ اگر میرے جیسے انسان کے ساتھ آپ زیادتیاں کر رہے ہیں. اب ہاسپٹل جب وہ اکاؤنٹ مانگتے ہیں سال کے, وہ مجھے نہیں کسی شیئر ہولڈر کو نہیں میں دیتے. وہ کہتی ہیں سی او صاحب میں اوپر سے فون کروا لوں گے, میرے تلے کہا تھا.
ٹھیک ہے نا, وہ تعلقات لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کسی یوٹیوبر کو لے آئے گی, میرے خلاف آ کے انٹرویو کروا دے گی کر کے, کیونکہ اس کا علاج فری ہو گیا, بس بات ختم ہو گئی. یہاں پہ ہم لوگوں کو انصاف کب ملے گا؟ اگر آپ نے مجھے ستارہ امتیاز, حلال امتیاز دے کے مجھے ذلیل کرنا ہے نا عدالتوں میں, اگر میں نے کیس کرنے ہیں نیشنل ہاسپٹل کے بارے میں, زمین کے بارے میں, اگر آپ نے عدالتوں کے میرے چکر لگوانے ہیں, تو میں صرف آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں, مجھے دنیا سے 8 ستارے امتیاز, حلال امتیاز ملے ہیں. میں نے پاکستان کا بڑے اچھے لفظوں میں عزت سے اپنے پیارے ملک کا میں نے نام بنایا ہے. آپ کا جو ستارے امتیاز, حلال امتیاز ہے نا, اگر آپ کو میں ایک وارننگ دینے آیا ہوں اس دفعہ, جج صاحب غور سے سن لیں آپ, اگر آپ لوگوں نے میرا 90 دن میں سارے یہ میرے فیصلے نہ کیے تو آپ کے ستارے امتیاز, حلال امتیاز میں نے دینے ہیں واپس. آپ کسی اور کو دے دیں, اس فراڈیوں کو دیں جو فراڈیوں کا حق بنتا ہے. میرے جیسے انسان کا حق نہیں بنتا ستارے امتیاز, حلال امتیاز میں. آپ دے دیں چوروں کو, فراڈیوں کو, جو ظلم کرتے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. آپ پرچہ یہاں پہ نہیں کروا سکتے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں اوپر سے فون آ گیا ہے, ہم پرچہ نہیں کریں گے. اب ہم اس ملک میں کر کیا سکتے ہیں؟ مجھے یہاں پہ کیا چاہیے؟ میرا تو خون پاکستانی ہے, میرا نام بھٹی کے نام سے دنیا میں میرا نام ماشاءاللہ چلتا ہے, وہ چلتا رہے گا. لیکن میرے ملک نے مجھے ستارے امتیاز, حلال امتیاز دے کے تو مجھے بڑا فخر تھا, لیکن آپ لوگوں نے میری عزت نہیں کی. آپ لوگوں نے اچھے لوگوں کو گوا دیا, آپ نے ڈاکٹر قدیر کو گوا دیا, بے نظیر کو گوا دیا. مجھے یہ بھی پتہ ہے انہوں نے مجھے مروانا بھی ہے, مجھے 100% شور ہے, لیکن میں ڈرتا نہیں کسی سے. میں جو جنگ لڑ رہا ہوں اپنی یتیم خانے کے لیے, یہ ہاسپٹل تو میں نے, یہ بینکٹٹ ہو رہا تھا, اس کو بنانے والا میں ہوں. یہ پاکستان کا ایک نیچر ہے. جب آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا, اوورسیز پاکستانی یاد آتے ہیں, بعد میں چھری بھی کس کو مارنی ہے؟ ہم لوگوں کو, کیونکہ ہم باہر بیٹھے ہیں. وہاں پہ سیدھے کام چلتے ہیں, وکیل سیدھے کام چلاتے ہیں, سب چیزیں سیدھی چلتی ہیں. یہاں پہ ہر چیز ایک الٹی چلتی ہے, ایک اوپر والا فون. یہ اوپر والے فون نے اس ملک کو بٹھا دیا ہے. اگر آپ لوگوں نے میرا نیشنل ہاسپٹل کا مسئلہ حل نہ کیا, سی او سے انکوائری نہ کی, 12 سال میں کیش پیسہ کدھر گیا, اس کے اکاؤنٹ کدھر گئے, آپ نے کیوں نہیں وہ دکھائے؟ اب میں یہ نیب والوں سے بھی پوچھوں گا, ایف بی آر سے پوچھوں گا, انکم ٹیکس والوں کو پوچھے گا. ہمارا ملک اگر آپ اس کو ایف بی آر والے پیسے نہیں لیں گے, انکم ٹیکس والے پیسے نہیں لیں گے, ملک کیسے چلے گا؟ اس کی لائٹیں کیسے چلیں گی؟ سڑکیں کیسے بنیں گی؟ یہ سوچیں آپ. اس ملک کو آپ لوگوں نے بچانا ہے, یہ ججوں نے بتانا ہے. سب سے زیادہ جو کرسیوں پہ بیٹھ کے جج جو کر رہے ہیں نا, وہ سب سے زیادہ غلط وہ کر رہے ہیں. ججوں, اگر جج صاحب اس ملک کو صحیح کرنا ہے نا, آپ لوگوں نے کرنا ہے. پولیس والوں نے اس ملک کو صحیح کرنا ہے. صرف میرے لیے, ان کے لیے اپیل ہے, اگر آپ نے 90 دن میں میری یہ فیصلے عدالتوں میں نہ ہوئے تو میں نے آپ کے ستارے امتیاز, حلال امتیاز ایسے کر کے واپس دے دینے ہیں. مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. تھینک یو ویری مچ. ہاں پلیز. ہاں جی, میں نے اس لیے کی کیونکہ مجھے شک ہے ان پہ, مجھے ان پہ, ان وکیلوں پہ مجھے شک ہے, ان لوگوں پہ شک ہے, کیونکہ میں ان پہ کنٹرول کر رہا ہوں. نیشنل ہاسپٹل میں کنٹرول کر رہا ہوں. وہ جو مافیا وکیلوں کا میرے خلاف بنا ہوا ہے, جس پہ میں زمین یتیم خانہ بنانا چاہ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے ان لوگوں نے مجھے مروانا ہے. یہ میں آپ کو بالکل کلیئر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اگر میں کل مر بھی گیا نا تو میرا ایک جاز ہوگا آپ لوگوں کے لیے, اور مجھے بڑی خوشی ہوگی. بالکل, وہ قتل جو وکیل کر رہا ہے نا, وہ اکیلا نہیں ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا او ایم جی گروپ کا ہے, جو ایمٹی کرپشن میں نہیں لگ سکتا, وہ وہاں پہ اس کو ڈیٹل لگایا ہوا ہے. وہ پولیس والوں کو فون کرتا ہے, لوگوں کو فون کرتا ہے, اس کا پرچہ نہیں ہو سکتا, اس کا ایک مافیا بن گیا ہوا ہے. یہ مافیا جو ہے نا, یہ سارے وہ وکیل صاحب, اس کی بیوی, اس کا بیٹا مل کے یہ سارے فراڈ کرتے ہیں. اب نیشنل ہاسپٹل کو انہوں نے ساتھ ملا لیا ہے, کیونکہ جو یہ مافیا ہوتا ہے نا دنیا میں, یہ آپس میں ساتھ مل جاتے ہیں.
سارے چور فراڈی ساتھ مل جاتے ہیں. تو میں اکیلا ان کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں, انشاءاللہ میں لڑتا رہوں گا. مجھے کبھی نہیں روک سکتے یہ یتیم خانہ بنانے کے لیے. میں اپنی جنگ لڑ رہا ہوں. میں نے ججوں کو نیب میں سب کو میں نے لکھ کے دیا ہے, یہ زمین یتیم خانے کے نام پہ آپ کر دیں. اس کی بلڈنگ میں بنا کے دیتا ہوں. اس کی بلڈنگ پہ 1 ارب لگے 2 ارب لگے میں بنا کے دوں گا آپ کو. لیکن میری کوئی نہیں سنتا یہاں پہ, میرے کوئی نہیں سنتا یہاں پہ. میں اس دن اپنی مدر کی قبر پہ میں جاتا ہوں, میں بولتا ہوں, میں کہتا ہوں ماں میں تیرا یتیم خانہ نہیں بن سکتا. اس ملک کا پتہ نہیں کیا بنے گا. پلیز ہاں جی 100% ہوگا, کیونکہ سر میڈیا پہ میں آتا ہوں, ان کو پتہ ہوگا بالکل. لیکن وہ پتہ ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ سارے سیٹوں پہ بیٹھ کے سب کو بھول جاتے ہیں. جب یہ سیٹوں پہ نہیں بیٹھتے تو بٹی صاحب بڑے یاد آتے ہیں ان لوگوں کو. باہر آ کے بٹی صاحب بہت یاد آتے ہیں ان لوگوں کو. ہاں جی اس لیے انہوں نے ابھی ایک لا بنایا ہے, 90 دن میں ایک لا بن گیا اوورسیز پاکستانیوں کو ہوگا. لیکن وہ 90 دن کو گزرے ہوئے نا, کوئی 6 ماہ ہو گئے. اب میں دیکھوں گا نا کیا بنے گا. یہ سارا نا ایک سیاسی بیان, سیاسی چیزیں آتی ہیں تو ہم لوگ اس پہ رگڑے جاتے ہیں یہاں پہ آ کے. تو اب یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں جی اوورسیز پاکستانی باہر سے پیسے نہیں بھیج رہے؟ وہ کیوں بھیجیں؟ اگر وہ میرے جیسے ایک مثال بن گئی ہوئی ہے, میرے جیسے لوگ کو وہ دیکھ رہے ہیں. بٹی کے ساتھ جو آپ ضلالت کر رہے ہیں, اس کو ذلیل کر رہے ہیں عدالتوں میں, ہم پاکستان میں کیوں پیسے بھیجیں؟ پاکستان کی اکانومی صرف اوورسیز پاکستانی کی وجہ سے چلتی ہے. اگر ہم لوگوں کی ہم باہر سے نہیں بھیجیں گے. مجھے انہوں نے تنگ کیا, میں نے خود ستارے امتیاز حلال امتیاز واپس, میرا کتنا پیسہ ہو سکتا ہے میں باہر لے کے چلوں گا, وہاں پہ میری زیادہ عزت ہے. یہاں پہ مجھے انہوں نے ذلیل کر دیا ہے ججوں نے. تھینک یو.